خاص ایک احسان ہے یہ اولیاء اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی عزت و تکریم کے لائق ناظرین و سامعین ARYQ TV پہ میں ہوں آپ کا میزبان قاری محمد یونس قادری۔ اللہ رب العزت کے کرم سے سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم مشعل بزم وفا چراغانہ اصطفیٰ جان جہان اجتباء شاہ اقلیم اصطفیٰ سرخیل جملہ انبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثناء کے کرم سے یہ آج خصوصی ٹرانسمیشن میں ہم حاضر ہیں جو اللہ کے ولی کامل پیر لسانی مقبول بارگاہ رحمانی برہان ملت غوث العالمین شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے یاد میں آپ کے ذکر جمیل کے ساتھ آج کا ہمارا ذکر جو ہے بزم جو ہے انعقاد پذیر ہے الحمدللہ۔ ناظرین محترم، یہ مسلمہ حقیقت ہے، اس کائنات کے اندر انبیاء رسول نے ہدایت کے چراغ جلائے ہیں، اور امام الانبیاء خاتم الانبیاء حبیب خدا نے پھر اس شجر کی تکمیل کی جو شجر نور تھا۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، پھر اس کے بعد خاص طور پہ برصغیر پاک و ہند کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں جو اسلام کی شمع فروزہ ہوئی، آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ اولیاء اللہ نے اپنے کردار سے کام کیا، اپنی نگاہ سے کام کیا، اپنے قلم سے کام کیا، اور اپنے وجود سے قدسی صفات جو ان کی نکلی تھیں ان کے ذریعے انہوں نے اسلام کی آبیاری کی اور پوری دنیا کے اندر اسلام کی شمع جو ہے انہوں نے فروزہ کی۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں حضور شیخ الاسلام مدینۃ الاولیاء ملتان شریف کی جانب دیکھتے ہیں تو جو نام ہمیں سب سے بڑا بلند نظر آتا ہے، جنہوں نے ہر نہج پہ کام کیا، اور دیکھیں اتنا بڑا کام کیا، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی آیت کریمہ وَآتَيْنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ کہ ابراہیم علیہ السلام کو رب کائنات نے دنیا کا بھی حسنہ عطا فرمایا اور آخرت کا بھی حسنہ عطا فرمایا، اور فرمایا اس کی جو جھلک اور مظہر ہے، مظہر اتم نظر آتے ہیں اس دور کے اندر۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں وہ شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی ہیں جن کو رب کائنات نے دین و دنیا کا بھی علم عطا فرمایا، معرفت کا بھی علم عطا فرمایا، اور آپ نے ہر نہج پہ کام کیا، تجارت کے آپ نے رہنما اصول دیے، اور جناب آپ نے ضرب و حرب کا کام کیا، آپ نے علم و حکمت کا کام کیا، آپ نے کوئی ایسی جگہ نہیں چھوڑی جہاں پہ آپ نے رہنما اصول نہ دیے ہوں۔ انشاءاللہ انہی کے فیوز و برکات حاصل کرنے کے لیے ARYQ TV نے یہ خوبصورت پروگرام مرتب کیا ہے تاکہ ہمیں بھی اس بارگاہ سے خیرات عطا ہو جائے۔ آئیے اپنے مہمانوں کا تعارف کی جانب بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے جو میرے ساتھ مہمان جلوہ فرما ہے ARYQ TV کا بہت بڑا نام، بہت بڑی شخصیت جن سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں، اور جب یہ آواز گونجتی ہے تو علم و حکمت کے جو چراغ ہیں وہ روشن ہو جاتے ہیں۔ میری مراد جناب قبلہ پروفیسر سعید احمد سعیدی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ اور ان کے ساتھ مدینۃ الاولیاء سے ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہے، بہت بڑی شخصیت ہیں، ہمارے بڑے بڑے اسلاف کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری ہے، بہت بڑی شخصیت جناب حضرت علامہ مولانا حافظ محمد فاروق خان سعیدی صاحب جلوہ فرما ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام قبلہ بہت لمبا سفر کر کے آئے آپ کا خیر مقدم ہے جی، اللہ پاک آپ کا یہ سفر قبول فرمائے، آمین، جزاک۔ اور ناظرین کرام ان کے ساتھ ہمارے ساتھ بہت بڑی شخصیت جو ARYQ TV کا قرات کا بہت بڑا نام تھا، زینت القراء استاذ القراء قبلہ قاری عبدالغفار نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے شہزادے، ان کے نور نظر، ان کے لخت جگر جناب صاحبزادہ قاری محمد سعید احمد نقشبندی صاحب جلوہ فرمائے، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔ کہ سب آپ سے آغاز کریں گے، نعت رسول مقبول سے آغاز فرمائیں، بسم اللہ۔ بِاحْتِیَاطٍ محبت بچشم تر کہنا، بِاحْتِیَاطٍ محبت بچشم تر کہنا،
مگر کہنا صبا حضور سے یہ بام و در کی اداسی جیر کا موسم یہ بام و در کی اداسی جیر کا موسم انہیں خبر ہے میرے حال کی مگر کہنا انہیں خبر ہے میرے حال کی مگر کہنا صبا حضور سے اگر وہ پوچھیں میری بے قراریوں کا سبب ستا رہا ہے مجھے عشق معتبر کہنا ستا رہا ہے مجھے عشق معتبر کہنا صبا حضور سے نبار گوش مقدس پہ ہو یہ قصہ غم نبار گوش مقدس پہ ہو یہ قصہ غم میرے کریم سے ہر بات مختصر کہنا میرے کریم سے ہر بات مختصر کہنا صبا حضور سے کیا خوبصورت پڑھا ماشاءاللہ، میرے کریم سے ہر بات مختصر کہنا. بلکہ وہ آقا تو ایسے ہیں، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، ہمارے دل بعد میں دھڑکتے ہیں، ہمارے آقا کو خبر پہلے ہو جاتی ہے. ہم نے آج خاص طور پہ کیونکہ مدینۃ الاولیاء کا ذکر ہو رہا ہے اور اتنی بڑی شخصیت شیخ الاسلام کا ذکر ہے، تو خصوصی طور پہ ہم نے مدینۃ الاولیاء سے دونوں مہمانوں کو مدعو کیا ہے. ان کا شکریہ. بڑھتے ہیں جناب قبلہ پروفیسر سعید احمد سعیدی صاحب کی جانب. حضور شیخ الاسلام ایک منارہ نور ہیں جس سے ایک احد نے فیض پایا ہے. قبلہ پروفیسر، میں چاہوں گا کہ آپ کا خاندانی پس منظر اور آپ کی ولادت باسعادت کے بارے میں آگاہی فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ ہماری اس حاضری کو اور اے آر وائی کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کی کاوش کو قبول فرمائے. آمین آمین. کہ آپ وہ کام کرتے ہیں کہ جو رشتے ٹوٹ رہے ہیں اللہ اکبر. وہ روحانیت کے رشتے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ تو وہ شخصیات ہیں جو اپنے وقت کی تنابیں ہاتھ میں لے کر جو ہے انہوں نے کارنامے سر انجام دیے ہیں. اور ایک ایسا نقطہ اتصال ہے جہاں دین بھی اور دنیا بھی دونوں ساتھ سمیٹا ہے. کیا کہنے. مجھے آپ کا ایک قول یاد آ رہا ہے، وہ عرض کر کے پھر تعارف کی طرف چلتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ سانپ کے کانٹے کا جو علاج جانتا ہو نا جی صحیح تو صاحب. سانپ کا زہر اس پر کوئی اثر نہیں کرتا. اللہ اکبر. اس لیے جو مال و دولت کا غنا ہے جی یہ بھی ہمارے رخسارہ مال کے اوپر ایک تل کی طرح ہے، یہ بھی ہمارے اوپر اثر نہیں کرتی. اللہ اکبر. یعنی یہ وہ شخصیت ہے. اور اتنی اللہ تعالیٰ نے ان کو غنا سے نوازا تھا. جب آپ کسی جگہ تبلیغ پر بھیجتے تھے سبحان اللہ. تو 5,000 اشرفیاں دے کر میرے کارواں کو بھیجتے تھے. کیا کہنے. یعنی ساری چیزیں سمیٹ آئی تھی. یہ آگے ہم تفصیل سے بیان کریں گے. تو آپ کا جو ذاتی تعارف ہے، ولادت تو آپ کی 566 ہجری میں ہوئی، بالکل 27 رمضان المبارک کو ہوئی. سبحان اللہ. آپ کا جو نسب ہے اس میں بڑی نسبتیں پوشیدہ ہیں. جی یعنی جس نسب سے آپ وابستہ ہیں نا، جہاں جا کر آپ کا نسب ملتا ہے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ ملکہ عرب کا نسب بھی وہی ہے. حضرت حواری رسول جناب حضرت زبیر بن عوام کا نسب بھی وہی ہے. حضرت حبار ابن اسود کا نسب بھی وہی ہے. ورقہ ابن نوفل کا نسب بھی وہی ہے. یعنی ایسی نسبتیں ہیں. اور آپ کے دادا جو تھے وہ مکہ سے ملتان آئے تھے. جب وہاں سے تشریف لائے تو اپنے بیٹے وجیہ الدین کی شادی حسام الدین ترمذی کی بیٹی سے کی. تو ان دونوں پاکیزہ صفات کے جو وجود تھے، ان کے ملنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ولادت کا سلسلہ حضرت غوث العالمین، یہ بھی ایک دلچسپ بات ہے، رب العالمین، رحمت للعالمین، ذکر للعالمین، غوث العالمین، یہ لقب ایسا ہے جو آپ کے ساتھ خاص ہے. بے شک بے شک. اور واقعتاً غوث العالمین ہے. آپ کا فیض جو ہے 20 ممالک میں پہنچا. اللہ اکبر. آپ نے جو کام کیا تبلیغ کا، دعوت کا. اچھا، وقت کے سلطان بھی آپ کی قدموں میں آ جاتے تھے. ناصر الدین قباچہ جیسا ظالم حکمران بھی جب اس نے دیکھا کہ اب کچھ نہیں بچنے والا، وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا. کیا کہنا. اور وہاں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے ساتھ. تو آپ نے ایک تیر دیا، جا کر رات کے اندھیرے میں چلاؤ. جب چلایا اور صبح دیکھا تو وہ لشکر تھا ہی نہیں. کیا کہنے گے. سیدی صاحب یہیں سے بات جوڑیں گے انشاءاللہ. ناظرین اکرام، وہی بات قبلہ پروفیسر فرما رہے ہیں کہ رب کائنات نے آپ کو علم و حکمت اور پھر دین و دنیا کی دولت عطا فرمائی، جو میں نے انٹرو میں بات کہی، وَآتَيْنَهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. ہمارے ساتھ رہیے، ملاقات کرتے ہیں مختصر وقفے. جی ناظرین کرام، آپ کا خیر مقدم ہے. حضور شیخ الاسلام کا حسین ذکر جاری ہے، اور ہماری بھی معراج ہے کہ ہم ان کے عظیم ذکر کے ساتھ اپنے قلب و روح کو معطر کر رہے ہیں. بات ہو رہی تھی آپ کی خاندانی پس منظر پہ اور آپ کی ولادت پہ. جناب قبلہ سید صاحب آپ بیان فرما رہے تھے. بسم اللہ. میں عرض کر رہا تھا، حضرت آپ کے جو والد ماجد ہیں، ان کی شادی آپ کے دادا جان نے، شیخ کمال الدین علی نے، جو مکہ سے ملتان آئے تھے، انہوں نے شیخ وجیہ الدین غوث آپ کے جو والد ماجد تھے، ان کا رشتہ جناب حسام الدین ترمذی کی دختر نیک اختر سے کیا. سبحان اللہ. تو جب آپ کی ولادت ہوئی تو والدہ نے دودھ پلایا، رمضان تھا، آپ نے دودھ نہیں پیا. اللہ اکبر. تو یہ تو پھر نسل در نسل خون کا اثر جاتا ہے، دودھ کا اثر جاتا ہے. سبحان اللہ. تو ماں باپ جو جب اس لیول کے ہوں گے تو بیٹا پھر غوث العالمین اگر بنے تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. سبحان اللہ. یہ ہمارے لیے بھی پیغام ہے، ہماری نسلوں کے لیے بھی پیغام ہے. جی. اور ناظرین کرام، کمال کی بات یہ ہے کہ جس طرح قبلہ پروفیسر صاحب نے اشارہ فرمایا ہے کہ امام حسن مجتبیٰ کا بھی یہی عمل رہا، آپ کے شہزادے امام قاسم کا بھی یہی عمل رہا کہ آپ نے رمضان میں دودھ نہیں پیا
اور پھر آپ کا دیکھیں غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ ان کا بھی یہی عمل رہا، اور غوث العالمین نے بھی جب شوال کا چاند نظر آیا تو تب دن کو دودھ پینا شروع کیا۔ بڑھتے ہیں اپنے دوسرے مہمان کی جانب، قبلہ سعیدی صاحب ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہے، مدینۃ الاولیاء سے چمکتا ہوا چہرہ ہے ماشاءاللہ۔ قبلہ سعیدی صاحب میں چاہوں گا حضور شیخ الاسلام غوث العالمین کی ابتدائی تعلیم کے حوالے سے آپ نے کن کن اساتذہ کی بارگاہ میں ذانوی تلمذ طے کیا اور آپ نے کہاں کہاں سفر کیے؟ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ ٹھیک، قاری صاحب محترم، میں ARYQTV جو اپنی تابندہ اور درخشندہ روایات کے مطابق قرآن، سنت، اسلاف، ائمہ کرام، اولیاء اعظام سبحان کی اللہ۔ تعلیمات، ان کی خدمات کو عام کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جی، وہ لائق تحسین و آفرین ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ اسی حوالے سے اس ماہ صفر المظفر میں حضرت شیخ الاسلام والمسلمین، غوث العالم والعالمین، غوث بہاء الحق والدین، ابو محمد زکریا سہروردی ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے تذکار جمیل کے لیے ہم یہاں حاضر ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہمارے محترم ڈاکٹر صاحب نے ابتدائی ہی میں جی، بہت خوبصورت اشارات دے دیے ہیں۔ ٹھیک ٹھیک، ملتان مدینۃ الاولیاء ہے، وہ بلدۃ الاصفیاء ہے، اس کے چپے چپے پر اولیاء کرام جلوگر ہیں۔ بے شک بے وہ شک۔ شکیل بدایونی نے کہا تھا کہ قاتل تیری گلی بھی بدایوں سے کم نہیں، آہا، جس کے ہر ایک گھر میں مزار شہید ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لیکن ملتان کی گلی، ہر گلی کوچے میں اولیاء کرام، صوفیاء اعظام، بزرگان دین آرام فرما ہے۔ بے شک، مگر جس ہستی کی وجہ سے ملتان کو غوث کی نگری کہا جاتا ہے، واہ واہ۔ اور یہ زباں زد عام لافانی شعر کہ ملتان ما بجنت اعلیٰ برابر است، آہستہ پا بنے کہ ملک سجدہ می کنند، یہ غوث العالمین سے منسوب و معنون شعر ہے۔ غوث العالمین کی وجہ سے ملتان کو یہ شہرت حاصل ہوئی۔ کیا کہنا؟ آپ کی ولادت باسعادت کوٹ کروڑ میں ہوئی، ٹھیک، جب آپ کے ابا جان حضرت وجیہ الدین محمد غوث رحمۃ اللہ علیہ ملتان تشریف لائے۔ یہ دو بھائی تھے، حضرت شیخ احمد غوث، شیخ محمد غوث۔ محمد غوث والد ہیں شیخ الاسلام بہاء الدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے، اور حضرت شیخ احمد غوث رحمۃ اللہ علیہ والد ہیں حضرت مخدوم عبدالرشید حقانی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ انہی کے نام سے مخدوم رشید روڈ، اڈا اور یہ تمام علاقے انہی کے نام نامی سے منسوب ہے۔ آپ یہ دونوں ہستیاں حضور شیخ الاسلام زکریا سہروردی سلسلے کے آفتاب ہیں، اور بر صغیر میں سلسلہ سہروردیہ کی سب سے بڑی شخصیت ہے۔ اور حضور شیخ الشیوخ شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد آپ ہی کا مقام و مرتبہ ہے، اور یہ فروغ ہوا، یہ یعنی سلسلہ سہروردیہ تبلیغ دین اشاعت اسلام پوری دنیا میں آپ کے ذریعے سے ہوئی۔ حضرت شیخ احمد غوث کے لخت جگر مخدوم عبدالرشید حقانی رحمۃ اللہ علیہ وہ قادری سلسلے کے بزرگ ہیں، آپ کے چچا زاد بھی ہیں، اور دونوں ایک دوسرے کے برادر نسبتی بھی ہیں کہ حضور غوث کی ہمشیر ان کے گھر میں اور ان کی ہمشیر آپ کے گھر میں۔ اللہ اکبر۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد ماجد سے حاصل کی، اور اس کے بعد حضرت مولانا نصیر الدین رحمۃ اللہ علیہ سے آپ نے قرآن کریم حفظ کیا، اور مختصر عرصے میں 7 قراءتوں میں قرآن کریم حفظ کر لیا آپ نے۔ واہ واہ۔ پھر اور یہ آپ بھی میرا 7 سال کی عمر میں کیا تھا؟ جی تک، ہاں لگ بھگ یہ عمر ہے۔ یہ کرامت نہیں تو اور کیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ پھر آپ نے سفر فرمایا، آپ خراسان تشریف لے گئے، وہاں علم حاصل کیا، آپ بخارا تشریف لے گئے، وہاں تحصیل علم فرمایا، اور آپ نور
ولایت سے دیکھ لیتے تھے کہ اس شخص جس سے مجھے استفادہ کرنا ہے اس کے اندر علم کیسا ہے اور کیا ہے. جیسا عارف رومی علیہ رحمت نے فرمایا کہ علم را بر تن زنی مارے بود، علم را بر دل زنی یارے بود. تو وہ دل والا علم صاحب دل کے پاس ہے، آپ نے اکتساب فیض کیا. اچھا پھر بخارا خراسان اور پھر مدینۃ الرسول، حجاز مقدس آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ اقدس و اطہر میں حاضر ہوئے اور کامل 5 سال مولانا کمال الدین یمنی رحمت اللہ علیہ سے درس حدیث حاصل کیا گنبد خضرا کے زیر سایہ. آپ نے وہاں درس حاصل کیا، سرکار کا دیدار بھی ہو رہا ہے اور علوم حدیث بھی صاحب یعنی صاحب وحی کی بارگاہ میں بیٹھ کر حاصل کیے جا رہے ہیں. آپ نے بڑے اسفار فرمائے ہیں اور تلاش مرشد میں بھی آپ نے بڑھ، چونکہ وہ ابھی یہ سوال نہیں ہے تو اس میں بھی اس میں ہم مزید بات کرتے ہیں. اور خاص طور پہ قبلہ سیدی صاحب نے جو بات بیان فرمائی، میں نے پڑھا کہ 444 اساتذہ سے آپ نے ذہن و طلب مستحق کیا، اور خاص طور پہ جس سیدی صاحب نے اشارہ فرمایا ہے کہ آپ نے سرکار دو عالم کی بارگاہ سے، پھر عرفات میں حضرت خضر علیہ السلام کی بارگاہ سے، پھر ادھر سے اشارہ ہوا، پھر آپ چلے اپنے شیخ الشیوخ حضرت شہاب الدین عمر سہروردی علیہ رحمت کی بارگاہ میں آئے. قبلہ سیدی صاحب آپ کی بارگاہ میں سوال ہے کہ آپ آئے اپنے مرشد کریم کی بارگاہ میں، اشارے تو ادھر سے ہو چکے تھے، اور پھر وہ کہتے ہیں نا کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا. تو کس عقیدت کے ساتھ آئے اور کس نیاز مندی کے ساتھ آئے اور کیسے آئے اور کتنے دن آپ نے قیام فرمایا، اس پہ ذرا آگاہی فرمائیے گا. بہت شکریہ. جب آپ نے اتنے اسفار فرما لیے اور علوم ظاہری بھی اور باطنی بھی صحیح اپنے سینے میں وہ معجزن کر لیے اور دریا معجزن ہو گئے، تو مقبول تو شروع سے تھے. اللہ اکبر. مقبول بارگاہ الہ بھی تھے اور مقبول بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ نے خواب دیکھا جی کہ خرقے مختلف قسم کے لٹکے ہوئے ہیں اور مرشد کریم کے پاس آپ حاضر ہوتے ہیں. آپ کو وہ خرقہ، بلکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں حضرت عمر کو کہ یہ خرقہ جو ہے ان کو پہنا دیا جائے. سبحان اللہ. اور شیخ شیوخ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہیں اور اس طرح خرقہ ان کو پہنایا جاتا ہے. یہ سارا منظر وہ خواب میں دیکھ چکے تھے. اب جب صبح حاضر ہوئے شیخ شیوخ ابو حفص عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں، تو جب حاضر ہوئے تو انہوں نے خرقہ منگوایا اور اسی طرح ان کو پہنایا اور فرمایا اشارہ تو آپ کو پہلے مل چکا ہے اور یہ شرف آپ کو حاصل ہوگا، تو میں تو اس کی پھر تکمیل کر رہا ہوں. تو اس طرح تکمیل ہوئی. اس میں مختلف روایات ہیں. کتنے دن آپ مرشد گرامی کے پاس رہے؟ 17 دن کی بھی روایت ہے جی. اور حضرت جو محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا قول ملتا ہے 7 دن آپ رہے. اللہ اکبر. اور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے مطابق 3 دن آپ رہے. سبحان اللہ. 3 دنوں بعد جو ہے یہ خرقہ خلافت ان کو عطا کر دیا گیا. واہ واہ. اب جب یہ معاملہ ہوا تو جو سال سے لوگ زیر تربیت تھے تو ان کے دل میں کوئی شکوک و شبہات پیدا ہوئے، یا جس طرح ایک شیطان ہے نا وہ تو خون میں دوڑتا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس، سینے پر بیٹھا ہوا ہے اور وسوسہ اندازی کرتا رہتا ہے. تو شیخ کامل نے، شیخ الشیوخ آپ کے مرشد گرامی شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے نور باطن سے بھانپ لیا. آپ نے بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا بھائی جو تم ہو نا، تم چوبے تر ہو، گیلی لکڑی ہو. گیلی لکڑی کو آگ بڑی مشکل سے پکڑتی ہے، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. اور جو بہاؤدین آیا ہے نا وہ چوبے خشک تھا، تو اس کو بس تیلی دکھائی اور آگ پکڑ لی ہے. اس لیے تمہیں ان ابھی جھمبیلوں سے گزرنا ہوگا، تربیت و تزکیہ کی بھٹی سے گزارنا ہوگا، اور جو رذالتیں ہیں ان کو دور کرنا ہوگا، اور پھر جا کر یہ مقام نصیب ہوگا. اور یہ چوبے خشک ہے. اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا، اچھا نور باطن سے آپ بھی پہچان چکے تھے ظاہر ہے، کیا بات. تو آپ نے فرمایا باز سفید آ گیا.
سفید باز سفید آ گئے، اور اللہ تعالیٰ اس نوجوان کی وجہ سے میرے سلسلہ بیعت کو اور نسبت کو وسعت بخشے گا. کیا کہنے، کیا یعنی کہنے. یہ کتنا بڑا شرف ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ. کہ مرید مراد بن کر آئے. واہ 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 واہ. حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی منتظر ہیں، جس طرح رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کے منتظر ہیں. کیا بات ہے. دعا اثر کر گئی نا. واہ واہ واہ، تو کیا خوبصورت جملہ دیا. جس طرح وہ مراد ہیں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ شیخ و شیوخ کی مراد ہیں. اور آپ منتظر بیٹھے ہوئے ہیں. خواب میں منظر ان کو بھی دکھایا جا چکا ہے، ان کو بھی دکھایا جا چکا ہے. اس لیے تو آپ فرماتے باز سفید آ گیا. اور اس سے بڑا فخر کیا ہے کہ مرشد فرمائے کہ میرے سلسلہ بیعت کو جو ہے وہ میرے اس مرید کے ذریعے سے وسعت پذیری نصیب. کیا کہنے، کیا کہنے. سیدی صاحب کمال جملے آپ نے عطا فرمائے ہیں. ادھر مراد مصطفیٰ ہیں، ادھر مراد شیخ و شیوخ ہیں. اور پھر کمال کی بات آپ نے یہ بیان فرمائی، شیخ شہاب الدین عمر. جی کیا مراد عمر ہیں، وہ مراد پیغمبر ہے. کیا بات ہے، کیا بات. سامعین محترم، یہیں سے انشاءاللہ جوڑیں گے. ہمارے ساتھ رہیے اور ذکر نور کے اندر آپ شامل رہیں. ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. جی ناظرین اکرام، آپ کا خیر مقدم ہے اور آپ اس ذکر جمیل میں شامل ہیں. شیخ الاسلام کا حسین ذکر جاری ہے، غوث العالمین کا حسین ذکر جاری ہے، اور ہم اپنے مقدر کو سنوا رہے ہیں. سچی بات تو یہ ہے، اللہ پاک ان کی نظر فیض ہمیں بھی عطا فرما دے. سامعین محترم، بات ہو رہی تھی اور حضور قبلہ پروفیسر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کہی. آپ نے تینوں قول رکھے، 3 دن کے بھی، 7 دن کے بھی اور 17 دن کے بھی. لیکن اگر 17 دن کا زیادہ معروف ہے، اگر اسی قول کو اگر دیکھا جائے تو آپ دیکھیں، آپ 17 دن اپنے شیخ کی بارگاہ میں رہے اور اس کا نظارہ دیکھیں کہ پھر ملتا کیا ہے کہ بہت بڑی ہستی حضرت شیخ فخر الدین عراقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو علم و حکمت کے سمندر تھے، بہت بڑے شاعر تھے. آپ 17 دن اپنے شیخ کی بارگاہ میں رہے تو وہ 17 سال حضور شیخ الاسلام کی بارگاہ میں رہے. تو پھر یہ اس طرح رنگ عطا ہوتا ہے. قبلہ سیدی صاحب، فاروق خان سیدی صاحب ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہے. حضور بابا صاحب سرکار جو ہیں، زہد الاولیاء، زہد الانبیاء، حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر اور حضور شیخ الاسلام کا بڑا گہرا تعلق ہے، بڑا قلبی لگاؤ تھا. اس حوالے سے میں چاہوں گا کچھ آپ وضاحت فرمائیں. جی میں عرض کرتا ہوں. ڈاکٹر صاحب نے یہ جیسا فرمایا نا، بڑی خوب بات فرمائی ہے کہ شیخ الشیوخ نے اپنے اس مرید صادق کو جب خرقہ عطا فرمایا تو فرمایا کہ میرے پاس امانت ہے نسلاً بعد نسلاً امیر المومنین خلیفہ چہاروں سیدنا علی بن ابی طالب سے. وہ خرقہ بھی اور مصلی بھی وہ حضرت حضور غوث العالمین کو عطا فرمایا اور پھر فیوز اور برکات دے کے روانہ کیا. آپ کا سوال بہت اہم ہے. حضرت سیدنا فرید الدین مسعود گنج شکر فاروقی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے ہم عصر ہیں. اگرچہ بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ حضرت بابا صاحب اور حضور غوث بہاء الحق خالزاد بھائی ہیں، اس کی تصدیق تو نہیں ہوئی. ہم عصر اور ہم زمان ہیں اور آپس میں بڑی محبت ہے. بلکہ حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں نے آپ سے عرض کیا کہ آپ بھی حضرت بہاء الدین کو شیخ الاسلام کہتے ہیں. ہم عصر دیکھیں نا، معاصرت تو ہر جگہ ہوتی ہے اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم عصر کو نہیں مانتے. اللہ اکبر. تو آپ بھی حضرت بہاء الدین کو شیخ الاسلام کہتے ہیں. فرمایا میں نہیں کہتا، لوح محفوظ پر لکھا ہوا ہے شیخ الاسلام بہاء الدین زکریا. کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پھر جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، سر چڑھ بولے. اچھا دوسری بات یہ دیکھیں کہ حضرت حضور فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خلیفہ تھے حضرت جمال الدین ہاشمی رحمۃ اللہ علیہ. آپ کے خلفاء میں حضور نظام الدین اولیاء، مخدوم علاء الدین صابر کلجری، حضرت بدر الدین اسحاق علیہ الرحمہ، بڑی بڑی ہستیاں. حضرت جمال الدین اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نام بھی جمال الدین تھا اور صاحب جمال تھے، خوبصورت تھے. تو حضور غوث العالمین نے فرمایا کہ فرید بھائی یہ جمال مجھے دے دو اور اس کے بدلے جو خلیفہ چاہو وہ مجھ سے لے لو، جمال مجھے دے دو. تو حضرت بابا فرید الدین کا جواب سنیے. فرمایا بھائی جان، مال کا تبادلہ ہوتا ہے، جمال کا تبادلہ. کیا بات ہے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ. اور اسی طرح آپس میں جو تعلقات تھے پیار محبت پر استوار، کہ ایک مرتبہ حضور بہاء الدین زکریا نے خط میں لکھا حضرت فرید الدین گنج شکر کو کہ درمیان ما و شما عشق بازیست، کہ آپ کی اور میرے درمیان
عشق بازی ہے، وہ یعنی عشق کی حقیقی معرفت. تو حضرت بابا فرید الدین نے جواب دیا کہ برادرم درمیان ما و شما عشق است بازی نیست کہ بازی کار طفلان است. کہ عشق ہے، بازی نہیں ہے. تو اچھا دیکھیں پھر حضور بابا فرید الدین ملتان میں تشریف لائے. ملتان میں ایک مسجد ہے، ڈاکٹر صاحب نے دیکھی ہوگی، اس کو درس والی مسجد کہتے ہیں. دولت دروازے سے دہلی دروازے کو جائیں، النگ پر سے جو فصیل ہے اس کو ملتان میں النگ کہا جاتا ہے. اس میں دولت دروازے سے آئیں تو سیدھے ہاتھ وہ مسجد ہے. حضور بابا صاحب وہاں تعلیم حاصل کرتے رہے، اور حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ بھی وہاں تشریف لائے. اور حضرت قطب الاقطاب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی جب ملتان تشریف لائے تو لوگوں نے کہا حضور آپ ملتان میں ٹھہریے، یہاں سلسلہ چشتیہ نہیں ہے، سہروردیوں کا اقتدار ہے. تو حضرت قطب الدین بختیار کاکی نے فرمایا کہ برائے ملتان برادرم بہاؤالدین کافی است، کہ ملتان کے لیے غوث العالمین کا سایہ کافی ہے. اور صدیوں تک سلسلہ سہروردیہ کا عروج رہا. ماشاءاللہ بہت خوبصورت. جناب سیدی صاحب کی گفتگو جی چاہتے سنتے جائیں، کیونکہ آپ ایک انسائکلوپیڈیا ہیں علم کا. قبلہ سیدی صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. میری سعادت ہے کہ دونوں سیدی بیٹھے ہیں، اور یہ جب سیدی بیٹھے ہوں تو شکاوتیں سعادت میں بدل جاتی ہیں. قبلہ سیدی صاحب عرض یہ ہے کہ آپ کے اشاعت اسلام کے حوالے سے جو مراکز آپ نے بنائے اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ کچھ روشنی آپ ڈالیے گا. جی آپ کا جو کام ہے بیسیکلی اس کو دو حصوں میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں. ٹھیک. دو حصوں، ایک دین کا علم ہے، ایک دنیا کا علم ہے. ٹھیک. اچھا، جو آپ کے ادارے میں لوگ پڑھتے تھے ان کو دینی تعلیم بھی دی جاتی تھی اور فنی تعلیم بھی دی جاتی تھی. بالکل ٹھیک. فنی جسے ٹیکنیکل آپ کہتے ہیں. وہاں خطاطی سکھائی جاتی تھی، اس طرح کے اور جو اس دور کے فنون جو تھے وہ مروج تھے، وہ سکھائے جاتے تھے. ٹھیک ہے. اچھا، پھر جو دینی تعلیم میں بھی لوگ ایکسپرٹ ہوتے تھے، پروفیشنل تعلیم میں بھی، اور آپ اپنے لوگوں کو وہ بناتے تھے اس دور میں، صحیح، اس صدیوں پہلے اس دور میں، کہ کسی جگہ یہ کسی دنیا دار کے محتاج نہ ہوں. مدرسہ بہائیہ کہا جاتا ہے. مدرسہ بہائیہ کے پڑھنے والے، یہ انٹرنیشنل اقامتی یونیورسٹی تھی. کیا بات ہے. کہ یہاں پہلی اقامتی انٹرنیشنل اقامتی یونیورسٹی تھی. یہاں پڑھنے والے سیدی صاحب میں آپ کی بات روک رہا ہوں، اور جس طرح قبلہ سیدی صاحب نے بھی فرمایا کہ یہ مدینہ الاولیاء اتنا بڑا مرکز تھا کہ حضور فیض عالم کشف المعجوب میں فرماتے ہیں کہ ہم مدینہ الاولیاء کے مضافات لاہور میں بیٹھے ہیں. پہلے وہ مرکز ہوتا تھا، اتنا بڑا مرکز بنایا شیخ الاسلام نے. اچھا، ایک تو یہ پہلو بڑا دلچسپ ہے کہ آج دیکھیں یونیورسٹیوں کے پاس پلیسمنٹ کی جگہ نہیں ہے. ڈگریاں تقسیم ہو رہی ہیں، جاب نہیں ہے. ادھر جو ہے مدارس کی کیفیت بھی وہ آپ کے سامنے ہے. غوث العالمین کی آپ بصیرت اور فراست دیکھیں کہ جو مدرسہ بہائیہ سے پڑھ کر جائے وہ کسی کا دست نہ کر رہا ہو، وہ اپنے ہاتھوں سے کما سکتا ہو، دین کی خدمت کرے. اس طرف ہمیں آنے کی ضرورت ہے. پیشے جو ہیں وہ عیب نہیں ہوتے، پیشے انبیاء کی سنت ہے. ایک بات. دوسرا یہ کہ عوام کے لیے تو تھا، جب عوام کام سے تھک ہار کر واپس آتے تھے نا چھٹی کا ٹائم، ان کے لیے آپ دروس کا سلسلہ شروع کرتے تھے. صبح کے ٹائم قرآن و حدیث چلتا تھا، پچھلے ٹائم عوام کے لیے وقت نکالا جاتا تھا. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ جب وفود بھیجتے تھے نا، تبلیغی وفود، کم و بیش 5 افراد پر مشتمل ایک قافلہ ہوتا جس کو آپ بھیجتے تھے، 3-5. تو ان کو آپ مثال کے طور پر آپ نے ان کو کسی دوسرے ملک انڈونیشیا بھیجا. انڈونیشیا میں، ملیشیا میں، یہ 20 ممالک ہیں جن میں آپ کے اثرات تھے. تو آپ ان کو مال دے کر بھیجتے تھے. مال دے کر 5-5 ہزار اشرفیاں دے کر، اور فرماتے تھے کہ اس ملک میں یہ ضرورت ہے، یہ چیزیں یہاں سے لے جاؤ. اور ادھر آپ نے اسلام کا تعارف نہیں کرانا، پہلے اپنا معاملہ ٹھیک کرنا ہے. لوگ آپ سے متاثر ہوں، جب پوچھیں تو پھر اسلام کا تعارف کرنا. کیا خوبصورت، کیا خوبصورت، ماشاءاللہ. یعنی دین اور دنیا دونوں. اور پھر کمال کی بات یہ ہے ناظرین کرام کہ جس طرح آپ نے فرمایا آپ کو لینگویج میں بڑا عبور حاصل تھا، ہر زبان پہ آپ کو عبور حاصل تھا، اور پوری دنیا کے اندر ہر زبان کے اندر آپ نے لوگوں کو بھیجا اور اسلام کی شمع فروزہ کی. قبلہ سیدی صاحب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں کہ آپ کے جو خلفاء ہیں ان میں معروف جو نام ہے اس کے حوالے سے ذکر فرمائیے گا. جی میں عرض کرتا ہوں کہ آپ کے خلفاء میں
ایسے ایسے نام ہیں جو بذات خود آسمان طریقت و معرفت کے نجوم تابندہ ہیں. حضرت مولانا خواجہ فخر الدین عراقی رحمۃ اللہ علیہ واہ واہ واہ. جو حضرت سے نسبت بھی رکھتے ہیں، ارادت خلافت اور رشتہ داری کا بھی تعلق ہے. آپ عراق سے تشریف لائے. اچھا، خواجہ حسن افغان افغانستان سے آئے. میر حسینی ہروی وہ آپ کے فیض یافتہ ہیں. اور دیکھیے حضرت سید مخدوم محمد عثمان مروندی المعروف لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ آپ کے خلفاء میں ہیں. اچھا قبلہ، میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا. حضرت حسن افغان رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرمایا کرتے تھے یہ میرا امیر خسرو ہے، اور میں قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پوچھے گا میرا مالک کیا لائے ہو، تو میں کہوں گا میں حسن افغان لے کے آیا. دیکھ لیں کہ اتنے بڑے بڑے نام ہیں. اچھا، خواجہ حسن افغان کا جو مزار ہے نا، غوث العالمین کے مزار کے احاطے میں صحن میں ان کا مزار ہے، اور بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ یہ خواجہ حسن افغان جیسی ہستی یہاں بہو خواب ہے. حضرت مخدوم عثمان مروندی لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ آپ سے فیض پانے والوں میں ہیں. اور سلطان التارکین سلطان حمید الدین حاکم رحمۃ اللہ علیہ، اگرچہ وہ خلافت ان کو آپ سے بھی ہے، حضرت شاہ رخ عالم سے ہے، آپ سے فیض یاب ہیں. اور سب سے بڑا نام مخدوم سید السادات، سلسلہ سہروردیہ کی بہت بڑی شخصیت، اور بر صغیر میں خانوادہ سادات بخاریہ کے جد اعلیٰ حضرت مخدوم سید جلال الدین اوچوی سرخ پوش رحمۃ اللہ علیہ آپ کے خلیفہ. سیدی صاحب یہ تو اگر آپ بیان کریں اور پھر نام تو پھر ایک سمندر ہے. الحمدللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے. میں حضور قبلہ پروفیسر سعید احمد سعیدی صاحب قبلہ کا شکریہ ادا کروں گا. اللہ پاک ان کو سلامت رکھے اور یہ فیض علم کا ہمیشہ جاری رہے. آمین آمین. اور خاص طور پہ مدینۃ الاولیاء سے حضور قبلہ حضرت علامہ حافظ محمد فروخ خان سعیدی صاحب تشریف لائے، قاری سعید احمد نقشبندی صاحب تشریف لائے. میں ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گا. آخر میں بڑھتے ہیں منقبت حضور شیخ الاسلام کے لیے جناب قاری سعید احمد نقشبندی صاحب کی طرف. سبحان اللہ. ہو تم محبوب ربانی بہاؤدین ملتانی، تمہارا کون ہے ثانی بہاؤدین ملتانی. جمال مصطفیٰ نور مجسم کا ہے آئینہ، تمہاری شکل نورانی بہاؤدین ملتانی. شہاب روشن جبی کا واسطہ کر دو، شہاب دین کی روشن جبی کا واسطہ کر دو. ضیا کے دل، ضیا کے کے دل کو نورانی بہاؤدین ملتانی. ضیا کے دل کو نورانی بہاؤدین ملتانی. تمہارے در کے منگتے سلطنت کرتے ہیں عرفان کی. فدا تم پر، فدا تم پر، فدا تم پر ہے سلطانی بہاؤدین ملتانی. فدا تم پر ہے سلطانی بہاؤدین ملتانی. سجود قربانی
خوشنما روشن علامت ہے، سجود قرب حق کی روشن خوشنما علامت ہے، تمہاری لوح پیشان